السلام علیکم پیارے ویورس، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لکھاری آن لائن یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناول جان عزیز، تحریر سونی مرزا، قسط 39۔ آریال ابھی کیمپ میں آ کر بیٹھا ہی تھا جب وہ بھی اندر داخل ہوئی۔ اسے یوں اپنی طرف سے رکھتا دیکھ وہ گھوری ڈال گیا۔ کیا کرنے آئی ہو تم یہاں؟ تمہیں صبح بھی میں نے منع کیا تھا نا کہ مجھے دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا۔ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ اس نے بمشکل کہا۔ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، بس جان چھوڑ دو میری۔ اس کا انداز سر پھرا سا تھا اور روبرو اپنے آنسو اپنی ہتھیلی سے پہنچتی ہوئی پوری ہمت سے اس کے سامنے ہوئی۔ تو کیا سچ میں جان چھڑانا چاہتے ہیں؟ ہاں، اس لیے دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تو پھر طلاق کے 3 لفظ سنائیں تاکہ میں واقعی جان چھوڑ سکوں آپ کی۔ اپنے لفظوں پر غور کیے بغیر وہ ہمیشہ کی طرح منہ پھٹ ہوئے کہنے لگی تو مقابل کی برداشت جواب دے گئی، لیکن اس بار اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا اور خاموشی سے خود ہی اٹھ کر کیمپ سے باہر چلا گیا۔ میرم کو چین نہیں آیا تو پھر سے اس کے پیچھے دوڑ پڑی۔ وہ ندی کے قریب کھڑا اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ دھنسائے غصے سے پھیلتی ہوئی اپنی آنکھوں کو ندی کے پانی پر ٹکائے ہوئے تھا۔ میرم اس کے بائیں طرف موجود ہوئی تھی۔ اس کی موجودگی کو محسوس کر کے اس نے جیسے ہی اپنے قدم واپس لینا چاہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ دی۔ میں نے کچھ کہا ہے؟ اگر جان ہی چھڑانی ہے تو پھر صحیح طریقے سے چھڑائیں۔ مجھے طلاق۔ میرم زبان بند کر لو اپنی، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تم پر بھی رحم نہ کروں۔ اس کے انتہائی قریب ہو کر اس کی بات کو کاٹتے ہوئے اپنی انگلی دکھا کر دھاڑا۔ پہلے کہاں کر رہے ہیں رحم؟ پہلے بھی تو تڑپا رہے ہیں۔ آپ کی ناراضگی مجھے اذیت دے رہی ہے۔ اس مرتبہ وہ خوفزدہ نہیں ہوئی تھی بلکہ روحان سی ہوئی تھی، لیکن اس کے لفظوں کا اس پر ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا اور وہ اپنے بڑے بڑے ڈگ بھر کر پھر سے روپوش ہو گیا۔ اللہ جی، آپ ہی بتائیں کہ میں کیسے مناؤں اب ان کو۔ تھک ہار کر اسے رب ہی یاد آیا تھا جو وہ آسمانوں کی طرف دیکھ کر دھیرے سے بولی۔ میرم کافی دیر سے اس کے کیمپ کے باہر ہی بیٹھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اتنی رات کو اکیلی بیٹھی ہے، لیکن پھر بھی سونے کی ناکام کوشش کی تو شکست ہی ملی۔ وہ کروٹیں بدل بدل کر بھی تھک چکا تھا، پھر یکدم اٹھ بیٹھا اور اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا دیا۔ کیا مصیبت ہے! اب یہ لڑکی کچھ بھی کرے گی اور مجھے ہمیشہ اسے معاف کرنا پڑے گا؟ مطلب اس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان بھی ہو تو کیا مجھے ہمیشہ ایسے ہی برداشت کرنا پڑے گا؟ اسے کوئی سزا نہیں دینی پڑے گی؟ جس کی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی ہے، اب اسی کے سامنے مجھے نیند نہیں آئے گی؟ اس کے بغیر مجھے نیند نہیں آئے گی؟ واٹ دا ہیل یار! اس نے اپنی انگلیوں کو بالوں میں پھنساتے ہوئے نوچنا شروع کیا۔ وہ اپنے اندر کی سوچوں سے ہی لڑ رہا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ میرم کو معاف کر کے پھر سے گلے لگا لے، مگر دماغ اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ لیکن اس نے وہ نہیں کیا تھا جو ہم میں سے اکثر لوگ کرتے ہیں، بلکہ اس نے دل کی بجائے دماغ کی سنی تھی۔ وہ ٹائیگر تھا اور اسے ہارنا نہیں تھا۔ خود کے جذباتوں سے لڑنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن اسے جیتنا تھا۔ میرم کو بتانا تھا کہ وہ کسی عام شخص کی محبت نہیں ہے۔ اپنا اٹل فیصلہ کر کے وہ پھر دھڑام سے لیٹ گیا تھا، پھر سے سونے کی کوشش شروع کر دی، اپنے اندر کے خیالات کو جھٹکنے کی جدوجہد شروع کی۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اس بار میرم کو خود سے بارآور کروانا تھا، اور نہ جانے مزید کتنی ہی دیر پھر سے کروٹیں بدلتا رہا۔ ایک بار پھر سے شکست اس کے ہاتھ لگی تھی، تبھی غصے سے اٹھ کر کیمپ سے باہر آیا، جہاں وہ کیمپ کے ساتھ ہلکی سی ٹیک لگائے اپنی آنکھیں موند کر بیٹھی تھی۔ اسے یوں اکیلے ٹھنڈ میں باہر بیٹھا دیکھ ایک بار پھر دوبارہ سے اس کا دل چیخ اٹھا تھا، لیکن وہ اسے منانے نہیں بلکہ مزید اپنی بھڑاس نکالنے آیا تھا۔ میرم! اس کے زور سے گرجنے پر وہ دبک کر اٹھی تھی۔ اسے یوں غصے سے ناک پھلائے خود کو گھرتے پایا تو جلدی جلدی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ اتنے غصے سے دیکھیں گے تو آپ سے خوفزدہ ہونے لگ جاؤں گی، وہ معصومیت سے کہنے لگی۔ تم مجھے بہت اریٹیٹ کرتی ہو، اتنا اریٹیٹ کرتی ہو کہ من کرتا ہے تمہاری جان لے لوں، لیکن لیکن یہ بھی نہیں کر سکتا، اس نے قریب ہو کر لفظوں کو چباتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ آج تک آپ نے شاید بہت سے لوگوں کی جان لی ہوگی، تو پھر اب ایک میری بھی لے لیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ یہی تو بات ہے، جب تک تم میری زندگی میں نہیں تھی تب میں بالکل آزاد تھا، سب کے معاملے میں ایک جیسا تھا، لیکن جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو تب سے خود کو بے بس محسوس کرنے لگا ہوں۔ ایسے لگتا ہے جیسے کمزور پڑنے لگا ہوں۔ تم وہ واحد لڑکی ہو جس سے جان سے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوں تو ہمت جواب دے دیتی ہے، ورنہ میں تو اپنے خونی رشتوں پر بھی رحم نہیں کرتا تھا میرم۔ تو اس کا مطلب آپ اب مجھے منانے آیا ہے؟ اس کے گھونٹوں پر مسکراہٹ ابھری اور نینوں میں خوشی سے جگنو چمک اٹھے تھے۔ منانا؟ غلطی تم نے کی ہے مس ایٹیٹیوڈ، تو میں کیوں مناؤں گا؟
وہ بالکل بے حس ہوئے بولا تو میرم کا چہرہ پھر سے مان پڑ گیا۔ تو مطلب غصہ کرنے آئے ہیں؟ نہیں، تمہیں تو اب میرے غصے سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے؟ خیر، میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں، کیونکہ یہ جنگل ویسے ہی بہت خطرناک ہے اور رات کے اس وقت تم اکیلی باہر بیٹھی ہو۔ اوہ، تو مطلب فکر ہو رہی تھی؟ پھر خوشی سے پوچھا۔ کیا کروں، جیسی بھی ہو لیکن میری بیوی ہو، خیال تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ لہجہ ابھی بھی تلخ تھا اور غصہ ناک پر سوار۔ تو پھر معاف بھی کر دیں؟ وہ مزید قریب ہوئی اور تیز تیز پلکیں جھپکا کر بڑے انداز سے کہا۔ نو۔ کیوں؟ وہ بالکل اس کے ساتھ ہی چپکنے والی تھی اور چہرہ اور بھی اس کے قریب کر کے پوچھا۔ تمہاری غلطی معافی کے قابل نہیں ہے، اس لیے تمہیں سزا ملے گی۔ تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہیں تو خود اپنی جان دے دوں؟ اس نے اپنے سینے پر بازو باندھے۔ تم میرے لیے کیا جان دو گی؟ تم تو خود میری جان لینے والی تھی۔ آریال، آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے پستول سے گولیاں لینے کی وجہ سے آپ پر کوئی جانی حملہ ہو جائے گا، ورنہ میں تو آپ کا ایک چھوٹا سا زخم بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر اشک بار ہوئیں۔ لیکن میں تمہیں سزا دوں گا۔ تو دینا، میں تیار ہوں ہر قسم کی سزا بھگتنے کے لیے۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں سب کچھ ملے گا، جو تم چاہو گی، ہر وہ چیز۔ لیکن اب میں تمہیں نہیں ملوں گا، ایک عرصے تک تم مجھ سے دور رہو گی۔ کہاں بھیجنا چاہتے ہیں مجھے؟ کہیں بھی نہیں، رہو گی میرے پاس ہی مگر دور۔ فاصلہ رکھو گی اور میرے سامنے بالکل خاموش رہو گی، کسی شو پیس کی طرح میرے کمرے میں پڑی رہو گی، لیکن میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ یہ سزا میرے لیے ہے یا پھر خود کے لیے؟ وہ زور سے ہنسی تو اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ جب مقابل کو سنجیدہ دیکھا تو وہ بھی اپنی ہنسی وہیں دبا گئی۔ دونوں کے لیے۔ لیکن خود کو سزا کیوں دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ تم سے محبت کرنے کی غلطی کی۔ خود کو اس غلطی کی سزا دینا چاہتا ہوں، ورنہ ٹائیگر کبھی کوئی غلطی نہیں کرتا تھا۔ محبت کرنا غلطی نہیں ہوتی، لیکن میرا تم سے پیار کرنا غلط ہی تھا۔ ایک غلط لڑکی سے محبت کی میں نے۔ غلط کیوں کہہ رہے ہیں؟ کوئی دھوکہ نہیں دیا میں نے آپ کو۔ تمہیں پتہ ہے میرم، دشمن سے زیادہ خطرناک وہ ہوتا ہے جو ہم درد بن کر دھوکہ دے۔ تم نے ڈائریکٹ مجھے مارنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ان ڈائریکٹ وے میں، یا پھر یوں کہہ دو کہ پیٹھ پیچھے وار کرنے کی کوشش کی۔ بس بہت ہو گیا ریان، آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ وہ پوری ہمت جمع کر کے انگلی دکھا کر مخاطب ہوئی تو روبرو کا انگ انگ پھڑک اٹھا۔ وہ زور سے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر دبا گیا۔ اب تم مجھے میری حد بتاؤ گی؟ چھوڑیں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ اپنے کمزور بازوؤں کو پستہ محسوس کر کے وہ چیخی۔ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ مارنا ہے تو ایک ہی بار کیوں نہیں مار دیتے؟ کیوں پل پل اذیت کیوں دیتے ہیں؟ اس کے لفظوں پر وہ بنا کچھ بولے اشتعال سے اپنی گرفت چھوڑ کر اسے پیچھے دھکیل گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ کیمپ کی طرف مڑا ہی تھا کہ میرم تیزی سے اس کی طرف لپک کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ ایم سوری آریال، پلیز معاف کر دیں اپنی میرم کو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کوئی بھی اوٹ پٹانگ حرکت نہیں کروں گی۔ پلیز اس بار معاف کر دیں، پلیز مان جائیں۔ میں تو منا کر بھی تھک چکی ہوں۔ خود سے اتنا دور مت کریں کہ آپ کے لیے واقعی ترس جاؤں۔ پلیز آریال، بس ایک آخری بار۔ جب اپنے وجود کے ساتھ چپکے ہوئے اس نے اس کی سسکیاں اور یوں ٹوٹی پھوٹی سی التجائیں سنی تو وہ پگھلے بغیر نہ رہ سکا تھا، لیکن پھر بھی خاموش تھا۔ میں وہ اپنے ہاتھوں کو جوڑنے ہی والی تھی جب وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر گیا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے میرم کہ اس وقت مجھے کیسا فیل ہوا جب میرے سامنے خون خوار جانور تھا اور میری پستول میں گولیاں نہیں تھیں، کیونکہ تم نے انہیں نکالا۔ مجھے دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ میرے سامنے خطرناک جانور آیا، بلکہ دکھ تو اس بات کا ہے کہ تم نے مجھے بتائے بغیر اتنی بڑی حرکت کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ جنگل کتنا خطرناک ہے۔ اگر میرا شیر سے سامنا نہ بھی ہوتا اور کوئی اور جانور ہم میں سے کسی کو بھی زخمی کرنے کی کوشش کرتا تو کیا ہوتا؟ اس جنگل میں ہتھیاروں کی ضرورت ہے میرم، لیکن اس وقت مجھے شدید افسوس ہوا جب مجھے یہ لگا کہ آج میری موت میری میرم کی وجہ سے ہوگی۔ مجھے موت کا ڈر نہیں ہے، بس تمہارے دھوکے سے ڈرتا ہوں یار۔ میں نے آپ کو کبھی کوئی دھوکہ نہیں دیا اور نہ ہی کبھی دوں گی۔ میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں، اور محبت میں مخلصی ہوتی ہے۔ میرا میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایسا کچھ مت کیا کرو کہ مجھے تم پر غصہ آئے، لیکن اگر میری کوئی بات بری لگتی ہے یا میری کوئی اور حرکت ناگوار گزرتی ہے تو مجھ سے ڈائریکٹ بات کیا کرو۔ خود سے کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی
خود سے کچھ کرنے کی کوشش میں کسی دن تم مجھے کھو دو گی۔ نہیں، میں دوبارہ ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، آئی پرومس۔ اوکے، لیکن اب میری بات ذہن نشین رکھنا کہ اگر دوبارہ تم نے کوئی بھی اتنی بڑی غلطی کی تو میں نیکسٹ ٹائم معاف نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، اب پہلے تم کھانا کھاؤ گی اور پھر ہم کیمپ میں جائیں گے۔ مجھے سچ میں بھوک نہیں ہے، لیکن آریال پلیز، زبردستی کھلانے کی کوشش کریں گے تو کیا آ جائے گی؟ لیکن تم صبح سے بھوکی ہو، مجھے سچ میں بھوک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر چلتے ہیں کیمپ میں۔ اسے بازو سے تھام کر اور پھر اپنے ہمراہ کیمپ میں لے گیا تھا۔ میرم کے آنسو اب کہیں جا کر بہنا بند ہوئے اور چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ اس کے قریب بیٹھا تھا جب ایک بار پھر سے اس نے اچانک رونی صورت بنائی سے دیکھا۔ اب کیا ہوا تمہیں؟ آپ کے زخموں کو دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے، بہت درد ہو رہا ہوگا نا؟ نہیں، مجھے کہاں درد ہوتا ہے، میں کون سا انسان ہوں؟ اس نے طنزیہ کہا۔ لگتا ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ ہماری پھر سے لڑائی ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اور سچ کہوں تو اتنا درد نہیں ہو رہا۔ سہل نے بہت اچھی مرہم پٹی کی ہے۔ شکر ہے آپ ہنسے تو صحیح۔ اس نے محبت سے دیکھا تو وہ بھی اپنے نین اس سے ملا گیا۔ تم اتنی پیاری ہو کہ تمہیں مارنے کو من نہیں کرتا، مگر تمہاری حرکتیں ایسی ہیں کہ تمہیں جان سے مارنے کو دل کرتا ہے۔ اب اس بار ہنسنے کی باری اس کی تھی اور وہ کھول کر ہنسی۔ سو جاؤ، صبح واپس بھی نکلنا ہے۔ ویسے میں نے ابھی واپس جانا نہیں تھا، لیکن آپ کے زخموں کا اچھے سے علاج بھی کروانا ہے، اس لیے چلے جاتے ہیں۔ میری زیادہ پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اگر تم رکنا چاہتی ہو تو بتاؤ۔ نہیں، اب میں جانا چاہتی ہوں۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ اپنی سنا کر وہ بھی مخالف سے مت لیتا ہی تھا کہ میرم پکار اٹھی۔ سنیں؟ اس نے گردن واپس گھمائی۔ اگر آپ کے سینے کے زخم پر پین نہ ہو تو کیا میں آپ کے ساتھ چپک کر سو سکتی ہوں؟ وہ بے حد رومانوی انداز میں بولی اور آریال مسکرایا۔ سونے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر بعد میں تم نے نیند میں مجھے کوہنیاں ماری یا پھر کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کی تو میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ میں نے آپ کو کبھی کوہنیاں ماری بھی ہیں؟ وہ تب اٹھی۔ تمہارا کیا بھروسہ؟ غصہ نکالنے بیٹھ جاؤ۔ ہرگز نہیں، میں غصے میں بھی آپ کو درد نہیں دے سکتی۔ اتنی محبت کرتی ہو؟ اس نے کروٹ بدل کر اس کی طرف رخ کیا۔ تو پھر آؤ، سو جاؤ۔ اس نے ہاتھ سے اسے اشارہ کیا تو وہ چہرے پر تبسم سجاتی ہوئی اس کے ساتھ لیٹ گئی، پھر مزید سرک کر قریب ہوئی اور دھیرے سے ساتھ ہی چپک گئی تھی۔ آریال نے اس کے بازو سے اوپر سے بازو گزارا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے پھیرتے نہ جانے کب سکون سے سو گیا تھا۔ نیند بھی بڑی کمینی شے تھی۔ محبوب کو اپنے قریب پا کر اب جھٹ آن پہنچی تھی۔ میرم کو بھی چین نصیب ہوا اور وہ بھی اس کی خوشبو سونگھتے سونگھتے نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ سہل، صبح ہو چکی تھی اور خانے سے اپنے پہلو میں سوتا دیکھ محبت سے اس کا نام لیا۔ وہ نیند میں ذرا سا منمنائی۔ آج لگتا ہے کہ کافی نیند آئی ہوئی ہے تمہیں۔ لیکن ٹائیگر نے کیا کہا تھا کہ واپس آنا ہے، اٹھ جاؤ۔ سہل یار، کم آن، گیٹ اپ۔ کیا لگا رکھی ہے؟ وہ چڑ اٹھا۔ خان پلیز ڈونٹ ڈسٹرب می، سکون سے سونے دو مجھے۔ ذرا بڑبڑا کر وہ چت لیٹ گئی تھی۔ سہل، اس نے بازو سے پکڑ کر ہلایا۔ یار اٹھ جاؤ پلیز، ورنہ ٹائیگر مجھ پر غصہ کرے گا۔ خان آپ کو جانا ہے باہر تو جائیں نا، مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ اس نے تھوڑی سی آنکھ کھول کر منہ بسوڑتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے بغیر نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ اگر کوئی جانور آپ پر حملہ کرے گا تو میں آپ کو بچا لوں گی۔ ہاں بھائی، تم کیوں بچاؤ گی بھلا مجھے؟ تم تو جان چھڑوانا چاہتی ہو۔ اگر صبح صبح میرے منہ سے رومانٹک باتیں سننے کا شوق ہو رہا ہے تو بہتر ہے کہ یہاں سے باہر چلے جائیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اچھے انداز میں بولنے کی جائے میں الٹا لڑنا شروع کر دوں۔ سہل، ویسے ایک بات تو بتاؤ مجھے۔ وہ اس پر قدرے جھک کر مخاطب ہوا۔ اس نے بند نگاہوں سے جواب دیا۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم کیا کرو گی؟ خوشی سے ڈانس کروں گی۔ مطلب تمہیں میرے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ لگتا ہے خان آپ میرے منہ سے کچھ الٹا پھلٹا سن کر ہی دم لیں گے۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ یہی تو میں چاہتا تھا کہ تم اٹھ جاؤ، اس لیے الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا، اس نے شرارت سے کہا تو وہ گھوری ڈال گئی۔ ویسے تم نے کہا تھا کہ تم میرم بھابھی کے ساتھ مل کر بچوں کے نام سوچو گی، سوچا پھر کوئی نام؟ نہیں، مجھے ٹائم ہی نہیں ملا۔ تھکاوٹ سے اس نے اپنی گردن کی پچھلی طرف ہاتھ رکھا۔ تو پھر میں نے 2 نام سوچے ہیں، بتاؤں؟ یہ صبح صبح نام کہاں سے یاد آ گئے؟ بس تم کل رات جلدی سو گئی تھی اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے بیٹھ کر آرام سے نام سوچے۔ یہ بھی صحیح ہے ویسے، لیکن مچھر مار لیتے تو زیادہ اچھا تھا۔ پتہ ہے میں نے کیا نام سوچا؟ فضول ہی سوچے انہیں۔ اب ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟
ہاں نا، آپ کی چوائس میں دیکھ چکی ہوں، نہ تو آپ کو کپڑے پہن خریدنے کا ڈھنگ پتہ ہے اور نہ ہی کسی اور چیز میں آپ کی کوئی اچھی پرسنالٹی ہے۔ برا مت مانیے گا مگر آپ کی چوائس مجھے ذرا نہیں پسند، اور مجھے ڈارلنگ بھابھی کی ڈریسنگ بہت اچھی لگتی ہے۔ اتنا عرصے اس کے ساتھ کام کیا ہے، کچھ سیکھ ہی لیتے۔ اور میرم بھابھی کی اچھی نہیں لگتی؟ میرم بھابھی کو بھائی فیشن کرنے ہی کہاں دیتے ہیں، انہوں نے تو لانگ کوٹ کے اوپر سے اسے دوپٹہ پہنایا ہوتا ہے۔ اس نے ہنس کر سر جھٹکا۔ اچھا نام سنو تو صحیح، بہت پیارے ہیں۔ اگر بیٹا ہوا تو ہم اس کا نام رکھیں گے سخان، اور اگر لڑکی ہوئی تو اس کا نام ہوگا حزا خان۔ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے تمہارا اور میرا نیم ملا کے دونوں نام سوچے ہیں۔ ہاں اچھے ہیں مگر بعد میں دیکھیں گے۔ اس نے بات گول کرنے پر منہ چڑھا گیا۔ اب مجھے اٹھا ہی لیا ہے تو چلیں باہر چلتے ہیں۔ چلو۔ وہ جانے کے لیے اٹھا تو اس نے اپنے بالوں کو پہلے کیچر میں قید کیا اور پھر اس کے پیچھے چل دی۔ نینا بات سنو۔ ابھی وہ کیمپ سے باہر نکل کر جنگل کی طرف پیش قدمی کر ہی رہی تھی جب زاویار نے اس کے کندھے پر ٹچ کیا۔ ہاں تم سے کچھ کہنا تھا؟ ہاں کہو نا۔ اس نے بھرپور دلچسپی ظاہر کی۔ زاویار نے قریب درخت سے ایک ٹہنی توڑی جو سرسبز تھی اور اپنے ایک گھٹنے کو زمین پر ٹکا کر بیٹھ گیا، پھر اس ٹہنی کو ہاتھ میں پکڑ کر بلند کیا۔ آئی لو یو نینا، ول یو میری می؟ اب بھی یاد آیا؟ اس نے چہرے پر ہاتھ رکھ کر شرماتے ہوئے پوچھا۔ پہلے بھی کہا تھا مگر تم نے سیریس ہی نہیں لیا، اور کھیل کے دوران تمہارے منہ سے اظہار سنا تو مجھے لگا کہ اب کہہ دینا چاہیے۔ مسکرا کر اس نے اس کے ہاتھ سے سرسبز ٹہنی پکڑی تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لوگ پھول دیتے ہیں اور تم یہ؟ وہ منہ چڑھا گئی۔ ہاں سوری، پر یہاں اس وقت پھول نہیں مل سکتا، بعد میں پورا کمرہ پھولوں سے سجاؤں گا۔ ریئلی؟ اس کی آنکھیں چمکی۔ جی۔ زاویہ نے تبسم سجائی، اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور اپنے ماتھے کو اس کی پیشانی سے ٹکا دیا۔ مجھے محسوس کرو نینا، کیا میں تمہیں کس کر سکتا ہوں؟ وہ میں کرواتا ہوں تمہیں کس۔ اچانک آریال کی گمبھیر آواز پر دونوں تیز سے پیچھے ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ دسائے خان سنجیدگی سے مخاطب تھا۔ ٹائیگر تم کب؟ نینا کا بولنا مہان تھا۔ اگر رومانس کرنے کا اتنا شوق ہو رہا ہے تو پہلے جائز رشتہ بناؤ۔ نینا کا استعمال کرنے کی کوشش مت کرنا نامراد، اس نے کھرے لفظوں میں تنبیہ کیا۔ نہیں ٹائیگر، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ تم نئے ہو اور تم پر تو بالکل بھی اعتبار نہیں کرتا میں۔ پہلے اعتماد بنانے کی کوشش کرو۔ نینا میری ٹیم کی ایک بہت ہی اچھی ممبر ہے، اس لیے میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ وہ ایک ایسے انسان سے محبت کرے جو لائل ہی نہ ہو۔ پر مجھے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا ٹائیگر؟ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ میں خود تمہیں پرکھ لوں گا۔ کچھ دیر کی خاموشی چھائی اور پھر اس نے اپنی نظریں گھما کر نینا کو دیکھا تو وہ نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ اور نینا تم؟ اس نے نگاہیں اٹھائیں۔ بھول کر بھی یہ غلطی مت کرنا کہ کسی غیر مرد کو اپنے قریب آنے دو۔ بعد میں اگر تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہوا تو میرے پاس روتی ہوئی مت آنا۔ نہیں ٹائیگر، میں دھیان رکھوں گی۔ گڈ۔ اور نامراد، تم ڈارلنگ کے ساتھ شکار پر جاؤ۔ جی باس۔ اس کے سامنے تو وہ گردن جھکائے چلا گیا اور کچھ فاصلے پر جا کر منہ میں بڑبڑایا۔ اچھا خاصا رومانس اسٹارٹ ہونے والا تھا، لیکن اس ٹائیگر نے انٹری مار کر سب ستیہ ناش کر دیا۔ جبکہ دوسری طرف آریال کے منظر سے غائب ہونے پر نینا نے کھل کر سانس لیا اور من میں سوچا، شکر ہے بچ گئی، ورنہ زاویہ میرے ساتھ رومانس کرتا یا نہ کرتا، لیکن ٹائیگر نے مجھے ضرور اڑا دینا تھا اپنی گولی سے۔ اف، پتہ نہیں ٹائیگر کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں، کہ کتنی بے شرم ہوں میں۔ وہ اپنا سر پیٹ گئی۔ میرم اور ساحل مل کر لکڑیوں سے آگ روشن کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب آریال کو ایک طرف سے آتا دیکھ قریب کھڑا خان اس کی طرف گیا۔ ٹائیگر تم کدھر تھے؟ نامراد اور نینا مسنگ تھے، ان پر نظر رکھنے گیا تھا۔ آؤ، تو پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ اچھا پر تم نے تو کہا تھا کہ ہم نے روانہ ہونا ہے آج، پھر کیا پلان ہے؟ ہاں چلتے ہیں مگر ناشتہ کر کے جائیں گے۔ ڈارلنگ اور نامراد کو بھیجا ہے میں نے شکار کرنے کے لیے۔ اچھا، اور اب تمہارے زخم کیسے ہیں؟ بہتر ہوں۔ بھابھی سے صلح ہو گئی؟ چھوڑو تم یہ سب، یہ بتاؤ کہ مشن کا کیا بنا؟ سہل وقفے وقفے سے انہیں دیکھ رہی تھی، اگرچہ وہ سن نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کی نگاہوں میں عجیب سا شک تھا۔ ہاں وہ مارلک کے بارے میں کچھ انفارمیشن ملی ہے اور گفتگو جاری رہی۔ میرم بھابھی؟ وہ اس پر جھک کر لکڑیاں سیٹ کر رہی تھی جب سہل نے اسے پکارا۔ ایک بات پوچھوں؟ اگر سچ سچ بتاؤ گی تو؟ تم سے پہلے کہاں جھوٹ بولتی ہوں میں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ کیا مطلب؟
کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ اس کے ماتھے پر رگ ابھری۔ یہ آرال بھائی کی حرکتیں مجھے نارمل نہیں لگتی۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ بھائی ویسے ہی غصے کے تیز ہیں، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کے بعد میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہوں کہ یہ سب نارمل نہیں ہے۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ بھابھی، میں جانتی ہوں کہ بھائی صرف اسپیئر کمپنی میں کام نہیں کرتے، وہ کچھ اور بھی کرتے ہیں۔ آپ جانتی ہیں نا سب کچھ۔ اگرچہ وہ سمجھ گئی تھی لیکن نظریں چڑھانے لگی۔ ان کی ٹیم کے سبھی لوگ انہیں ٹائیگر کہتے ہیں۔ کسی مشن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ڈارلنگ بھی کوئی عام لڑکیوں جیسی نہیں ہے، وہ ایک اچھی ٹرینر لگتی ہے۔ ہم جیسی لڑکیاں پستول نہیں چلا سکتی، اور اس کا نشانہ بہت مضبوط ہے۔ تم نے دیکھا نہیں تھا کہ کیسے اس نے اپنی جیب سے چاقو نکال کر نوکری کا نشانہ باندھا اور سیدھا اسی پر جا کر لگا؟ اور بھابھی بھی ان سب میں اور بھائی بھی ان سب میں بہت ماسٹر لگتے ہیں۔ ان کی جیب میں ہر وقت کوئی چاقو موجود رہتا ہے، اور انہوں نے ایک شیر کا بھی مقابلہ کیا جو کہ ایک عام انسان نہیں کر سکتا۔ یہ سب چیزیں اس بات کا ثبوت ہے کہ جیسا دکھ رہا ہے ویسا نہیں ہے۔ تو تم یہ سب کچھ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ اپنے بھائی سے پوچھ لو جا کر۔ بھائی مجھے کچھ نہیں بتائیں گے، اور میں اتنا بھی جانتی ہوں کہ خان بھی ان سب میں شامل ہیں۔ تو تم خان بھائی سے پوچھ لو پھر۔ خان بھی مجھے کچھ نہیں بتائیں گے، اور خان بھائی کی ہر بات ایسے مانتے ہیں جیسے ان کے لیے کوئی حکم ہو۔ بھابھی، میں ان کی بیوی ہوں، اور مجھے ان کے بارے میں سب کچھ بتانا چاہیے، اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے سچ بتائیں۔ ساحل پلیز، تم مجھے ان سب چکروں سے دور رکھو۔ آریال کو اگر پتہ چلا کہ میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے تو وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ اس کی آنکھوں میں بلا کا خوف تھا۔ بھائی تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اگر بھائی نے تمہیں کچھ کہا تو میں تمہیں بچاؤں گی، پکا پرامس۔ لیکن یار، تم میری صرف بھابھی نہیں بلکہ دوست ہو، اس لیے میں تم سے پوچھ رہی ہوں، پلیز مجھے سچ بتاؤ یار، مجھ سے کیا چھپایا جا رہا ہے؟ اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر پورے اعتماد سے پوچھا تو میرم کچھ پل رکی اور پھر بولنا شروع کیا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ ڈان ہے۔ لوگوں کو وحشیانہ طریقے سے مارتے ہیں، اور یہ باقی سب ان کی ٹیم کا حصہ ہیں۔ آریال ان کے باس ہیں، اس لیے سب انہیں ٹائیگر کہتے ہیں۔ ان سے سب ڈرتے ہیں، سب۔ اس کے کہنے پر ساحل کو جھٹکا لگا۔ لیکن ساحل، سچ پتہ ہے کیا ہے؟ تمہارے بھائی نے کبھی کسی بے گناہ کی جان نہیں لی۔ وہ ان لوگوں کی جان لیتے ہیں جنہیں قانون سزا نہیں دیتا۔ تمہارے بھائی وحشی نہیں ہیں، وہ بہت اچھے دل کے انسان ہیں۔ غصے کے تیز ہیں اور غلط حرکت پر اپنا آپ کھو دیتے ہیں۔ اور سچ کہوں تو وہ بالکل بھی ظالم نہیں ہیں، بس شدت پسند انتہا کے ہیں، اور اپنی اسی شدت کی وجہ سے وہ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ اس کے چہرے پر آتے جاتے تاثرات کو بھانپتے ہوئے اس نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا تھا۔ اور خان بھی ایسے ہی ہے نا، انہوں نے بھی آج تک بہت سے لوگوں کی جان لی ہے نا۔ یہی سچ ہے، لیکن پلیز تم کوئی ہنگامہ مت کرنا۔ میں تو وہ ابھی مزید کچھ کہہ کر اسے سمجھانا چاہتی تھی، لیکن سہل نے کچھ سنا ہی نہیں تھا اور دل ملا کر اٹھتی ہوئی خان کی طرف بڑھی۔ آریال اور وہ اپنی خوش گپیوں میں مصروف تھے جب اس نے بازو سے پکڑ کر خان کو اپنی طرف گھمایا اور رخ کے ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ سب کے منہ کھل چکے تھے۔ جمیل جو ایک طرف کھڑا سب کا نظارہ کر رہا تھا، اب وہ بھی چونک کر دیکھنے لگا۔ سہل، آریال چیخ کر بولا، بھائی پلیز، آپ اب کچھ نہیں بولیں گے، ورنہ میں آپ کا بھی لحاظ نہیں کروں گی۔ آپ سب نے مل کر مجھے دھوکہ دیا ہے، اور سب سے بڑا دھوکہ مجھے خان نے دیا۔ اپنی گردن گھما کر اس نے پھر سے اپنے شوہر کو دیکھا جو ایک طرف جھکا ہوا تھا اور اب سیدھا کھڑا ہو کر اسے نفرت سے دیکھنے لگا۔ کس دھوکے کی بات کر رہی ہو؟ کون سا دھوکہ دیا انہوں نے تمہیں؟ آریال پھر سے گرجا۔ بھائی، میں اپنے شوہر سے بات کر رہی ہوں، اس لیے پلیز آپ چپ رہیں۔ اس نے اپنی شہادت کی انگلی دکھائی۔ آریال اپنے ہونٹ سمیت غصے سے مکھیاں بھی بھیج گیا۔ اور تم خان، ذرا آپ سے سچ بتاؤ گے کہ تم کون ہو؟ آج تک کتنے لوگوں کا قتل کیا تم نے، اور مزید کتنے لوگوں کا قتل کرنے کا ارادہ ہے؟ ان کی لسٹ میں میرا نام کتنے نمبر پر ہے؟ پچھلی بار کی طرح وہ اس بار بھی ڈائریکٹ آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ اس کے لفظوں پر جہاں آریال کو دھچکا لگا تھا، وہاں مقابل سمیت باقی سب بھی تعجب سے دیکھنے لگے۔ ڈارلنگ اسی پر زاویار کے ہمراہ وہاں پہنچی تھی، لیکن سامنے کے منظر نے ان کے پیروں سے بھی زمین کھینچ لی تھی۔ میرم اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ایک طرف لگی کھڑی تھی۔ بتاؤ، کچھ بولتے کیوں نہیں؟ اس نے خان کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اس نے آریال کی طرف دیکھا۔ ابھی بھی بھائی کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ پھر سے ان کا کوئی حکم سننے کے منتظر ہو؟ سہل، تمہیں خان پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ آریال پھر سے پھنکارا۔ بس کرتے ہیں بھائی، میری زندگی تو جہنم بنا ہی دی ہے، ایک قاتل کے ساتھ شادی کروا کے۔ اب کیا چاہتے ہیں کہ میں اس کے نیچے دب کر رہوں؟ بھابھی نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے کہ آپ لوگ کون ہیں اور کیا کام کرتے ہیں۔
میرم کا ذکر سنتے ہی اس نے قہر زدہ آنکھوں سے اسے دیکھا تو وہ اندر تک لرز اٹھی۔ اور اب بھابھی کو یوں گھور کر مت دیکھیں بھائی، میرے پوچھنے پر ہی انہوں نے مجھے سچ بتایا ہے۔ اور خان تم نے میرے اعتبار کو اس قدر ٹھیس پہنچائی ہے کہ اب میں تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہوں گی۔ تم چلے جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ میری زندگی سے۔ اس کے سینے پر اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر اس نے اپنے پیچھے دھکیلنے کی طرف اس نے اسے پیچھے کی طرف دھکیلنا شروع کیا۔ سال تم غلط سمجھ رہی ہو، میرے بارے میں تم غلط سوچ رہی ہو۔ میں تو ایسا اسے کندھوں سے تھام کر اسے سمجھانا چاہتا تھا، لیکن ساحل نے غصے میں سے اتنی زور سے پرے دھکیلا کہ اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ چند فاصلے پر پتوں کے نیچے ایک بڑا سا گڑھا موجود ہے۔ وہ سیدھا اس گڑھے میں جا گرا تھا۔ اس کے دھڑام سے گرنے پر سب نے فکر مندی سے اس کا نام پکارا اور تیزی سے اس کی طرف بھاگے۔ ساحل بھی غصہ آنے کے باوجود اس کی طرف بڑھی تھی۔ بچاؤ مجھے! گڑھے کے اندر سے اٹھ کر باہر نکلنے کی کوشش میں وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر چلایا۔ آریال نے قریب بیٹھ کر جیسے ہی اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو اس کی نظر اس کے پورے جسم پر رینگتے ہوئے عجیب و غریب سے چھوٹے زہریلے کیڑوں پر پڑی۔ اس کا ہاتھ وہیں ہوا میں رک گیا تھا، اس کے پورے وجود پر تیزی سے چلنے لگے تھے۔ وہ چیخ رہا تھا، بچاؤ مجھے! ٹائیگر! ہیلپ می! اس کی چیخیں مزید بلند ہوئیں تو آریال نے اپنی پرواہ کیے بغیر اپنا ہاتھ اسے تھامنے کے لیے نیچے کیا، لیکن یہ گڑھا کافی گہرا تھا اور خان کا ہاتھ اس تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ سب کے چہروں پر 12 بج چکے تھے اور سہل بھی اب رو رو کر اسے پکار رہی تھی۔ اسے صرف چند لمحے لگے تھے اور پھر اچانک خان کا ہاتھ جو وہ اس کی طرف بڑھا کر باہر نکلنا چاہتا تھا اب یکا یک بے جان سا ہو کر اسی گڑھے میں گر پڑا اور وہ زہریلے کیڑے اس کے پورے وجود پر رینگنے کے ساتھ ساتھ اسے پوری طرح زخمی کر گئے تھے۔ خان! آریال بلند آواز میں چلایا مگر کوئی صدا نہ لگی۔ اس نے مزید غور سے دیکھا تو وہ بالکل بے جان ہو چکا تھا۔ میرم اپنے منہ پر ہاتھ رکھے بے آواز رو رہی تھی اور ڈارلنگ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ وہ کچھ فاصلے پر موجود درخت کے ساتھ ہاتھ لگا کر زور زور سے رونے لگی۔ ساویار بھی اشکبار ہو گیا اور نینا بھی ہچکیاں لینے لگی۔ جمیل نے ساحل کو دیکھا تو اسے اپنے سینے سے لگا کر خود بھی ساتھ رونے لگا۔ خان ختم ہو چکا تھا۔ وہ سچ میں ساحل کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ اس کی باتیں اور اس کی ہنسی اب صرف یاد بن کر رہ گئی تھی اور گڑھے کے کنارے پر بیٹھا آریال بالکل ساکت دکھائی دیا، بالکل بے حرکت، جیسے اس کا سب کچھ چلا گیا ہو، جیسے آنکھوں نے بھی برسنے سے انکار کر دیا ہو۔ میرم نے اس کا چہرہ دیکھا تو قریب بیٹھ کر اس کے کندھے پر سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر سسکیاں لینے لگی، پر وہ کچھ بھی محسوس نہیں کر رہا تھا، بس اپنی پلکوں کو جھپکائے بغیر خان کے مردہ وجود پر رینگتے کیڑوں کو دیکھتا رہا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ بھی روئے، چیخے اور چلائے، نوحہ بھی کرے، مگر ہمیشہ کی طرح وہ اپنے درد کو ایک گلٹی کی صورت میں گلے میں اتار گیا۔ اس نے میرم کا جھٹکا دے کر خود سے پیچھے کیا، پھر اچانک اٹھ کر تیزی سے ایک طرف بڑھا تو سب نے اسے جاتے دیکھا۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، بس اس کی آنکھوں میں کوئی عجیب سا جنون تھا، جیسے وہ سب کچھ تہس نہس کر دینے والا ہو۔